بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے بہت ہی ایک اہم تحریر لے کے آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ جب موت آئے گی تو یقین جانیں کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ کہاں ہے ڈیڈ باڈی؟ لوگ کہیں گے کہ جب وہ جنازہ پڑھنے جائیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1، جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نمبر 3، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کی یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہوگا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی، اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہو جائے گا تو آپ کا حسن اور آپ سے زائل ہو جائے گا تو آپ کا مال، آپ سے زائل ہو جائے گا تو آپ کی صحت، آپ کی اولاد، آپ اپنے مکانوں اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے۔ اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ کس کی طرف توجہ کریں گے؟ اپنے فرائض کی طرف توجہ کریں۔ آپ اپنے نوافل کی طرف توجہ کریں۔ آپ اپنے پوشیدہ صدقات کی طرف توجہ کریں اور آپ اپنے نیک اعمال کی طرف توجہ کریں۔ اپنی تہجد کی نماز کی طرف توجہ کریں اور اپنے اچھے اخلاق کی طرف توجہ کریں، اور شاید کہ نجات ہو جائے ان اعمال کی وجہ سے تو مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کو ترجیح دے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں، یا میں روزہ رکھ لوں، یا میں حج کر لوں اور عمرہ کر لوں۔ علماء کہتے ہیں
کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھتی ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کریں، اور بہترین چیز جس کا آپ ابھی صدقہ کر سکتے ہیں وہ آپ کے وقت میں سے 10 سیکنڈ ہے۔ آپ خیر خواہی اور اخلاص کی نیت کے ساتھ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ اس تحریر کے ذریعے لوگوں کو یاد دہانی کروانے کی کوشش کریں گے تو قیامت کے دن اس سے اپنے ترازو میں پائیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجئے کیونکہ یقیناً نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔